نبی امین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کو بند کریں جی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون. وقال اللہ تبارک وتعالی فی المقام الآخر یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ اور اس کے حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی ہدایت جس کی توفیق سے، رحمت سے، عنایت سے جمعہ المبارک کی برکت والی، رحمت والی، سعادت والی یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں زندگی میں نصیب ہو رہی ہیں. یہ جمعہ جمع اکٹھا کرنے کا دن، رب باری تعالیٰ 7 دن کی رحمتیں اکٹھے جو ہر روز اپنے بندوں پر برساتا ہے، وہ جمعہ کے دن خاص طور پر جمع کر کے برسا دیتا ہے. اور دور و نزدیک سے آپ آئے ہوئے تمام احباب جو جمعہ کی اوقات غار سے شروع ہونے سے بہت پہلے تک تشریف لے آتے ہیں تاکہ اپنے روح و قلب کو اور دنیا و آخرت کو سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے توانائی، قوت، فرحت، خوشی بخش سکیں. اور دوسری چیز کہ پھر ان کی ذات مطہرہ، ذات مبارکات سے اور ان کی تعلیمات سے ہدایت، رہنمائی، نور، روشنی پاتے ہوئے دنیا و آخرت میں خود کو سنوار سکیں. آج کا جمعہ المبارک کا عنوان فلسفہ موت اور اس کی حقیقت. اس عنوان کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مادیت کا دور ہے اور مادیت اپنے اندر کشش رکھتی ہے، اور اگر مادیت سے آگے وہ منفی چلا جائے تو برائی، عالم اسباب میں برائی اپنی کشش رکھتی ہے. اور یہ کشش رکھی گئی ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات کو تخلیق کر کر یہ بات آزمائش میں رکھا ہے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. طاقت ہے، قدرت ہے، یہ انسان پر چھوڑا ہے. اس مادیت کے اس پیرائے میں جانے کی وجہ سے ہم نے ہر چیز کو عقل کے پیمانوں پر پرکھنا شروع کیا. میرا سوال عقل والوں سے ہے جو ہر چیز کو لوجک اور عقل کی بنیاد پر پرکھتے ہیں. میں کوشچن ریز کرتا ہوں کہ آپ علم الہندسہ یا میتھمیٹکس کے ڈیجٹس شروع کریں تو آپ 8 1 2 3 4 5 اور
3 4 5 کے بعد 6 آئے گا 6. تو ایسے ایک سوال ہے 6 کے بعد 10 کیوں نہیں آیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ABCD بڑی سادی بات سمجھانے لگا کہ عقل چراغ منزل تو ہو سکتی ہے مگر یہ خود منزل نہیں ہے، عقل سے بھی آگے کچھ ہے. یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب انگلش الفابیٹس لے لیں ABCD تو D کے بعد EF کیوں آتا ہے؟ XYZ کیوں نہیں آ جاتا؟ تو وہ کہیں گے جی یہ زبان والوں کا ایسا ہی ان کا طریقہ کار ہے، اسے وہ نام کہتے یونیورسل ٹروتھ ہے. یہ انڈرسٹوڈ یونیورسل ٹروتھ ہے، کائناتی سچائی ہے کہ ان کے ہاں D کے بعد EF بھی آتا ہے، XYZ. اب عقل کہاں گئی؟ اب عقل کہاں گئی؟ اب وہ عقل کا نمائندہ کہاں گیا؟ آپ نے یہاں پر اپنی عقل مانگ کرتے ہوئے ان کی بات مانی. بس بھائی نہیں، عشق و محبت والوں تصوف والوں کو بھی نہیں مکتا ہے. جو مقام ظاہر کے اعمال پر اسے شریعت کہتے ہیں، مگر وہ کرنے والا جس بنیاد و نیت سے کر رہا ہوتا ہے اس نیت کو سنوارنے کا نام تصوف ہے، اس کا نام طریقت ہے. مثلا اگر کوئی شخص 1 کروڑ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس نے بظاہر سرمنی میں کہ چھپا کر دیا، اب عمل تو اچھا ہے مگر اصل حقیقت یہ ہوگی شریعت کا معاملہ کہ ظاہر اس نے کر دیا. طریقت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، یا دینے والا جانتا ہے یا رب جانتا ہے. تو اس اندر کو سنوارنے کا نام تصوف ہے، اس کا نام اصل میں شرعی طریقت ہے. اور جب اگلا جملہ ایسی موضوع اور آیا، میں اس کو سمیٹتے ہوئے تیزی سے آ رہا ہوں. اب اگلی بات یہ ہے کہ جس طرح شریعت والا پڑھتا ہے، معاملات مسائل کی چیزیں لے کر آتا ہے، حقیقت والا طریقت والا ان چیزوں کو تکنے کی کوشش کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تکنے کی. اچھا، جو شریعت ہے وہ اعمال ہے اور جو طریقت ہے وہ اعمال اس نیت کے ذریعے صفائی کا ذریعہ ہے جس میں اس کے جلوے نظر آتے ہیں. تو رب باری تعالیٰ جس کو کار اور حال بھی کہتے ہیں. اسی حوالے سے آج ضرورت ہے کہ تصوف کو، احسان کو، ایک ہمانا اس کے لفظ، ان ساری چیزوں کو قرآن و حدیث سے بیان کیا گیا. ہم عرس بھی مناتے ہیں، عرس کرتے بھی ہیں، محافل بھی مناتے ہیں، مگر ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میرے دادا جان کرتے تھے، میرے ابا جی کرتے تھے. یہ آج کے دور کے نوجوانوں اور نسلوں کے لیے کافی نہیں ہے. وہ اسکول جاتے ہیں، وہ کالج جاتے ہیں، وہ یونیورسٹی جاتے ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ استاد اور شاگرد کا یہ تعلق ہے کہ وہ سوال کرے، سوال کرنے والا شاگرد ہی اعلیٰ ہوتا ہے. تو یہ کہہ کر کے بڑے کرتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے. دوسری طرف ایسے طبقات بھی ہیں جو قرآن کی حقیقت ان پر اس طرح سے روشناس نہیں ہوئی جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے. وہ اور نظریے سے دیکھتے ہیں، ہمیں کسی اور نظر نے دکھایا ہے. نظر کے دکھانے میں اور فرق ہوتا ہے. انہوں نے سنا ہے، ہم نے جن سے پڑھا اور سیکھا ہے وہ دکھائے جانے والے ہیں. یہ جن کو پڑھ رہے ہیں وہ دکھائے جانے والے، ان کو دکھایا گیا. اب آپ کہیں گے کہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں سرکار دار بسا آج تو اس کا دن ہے، اس لیے میں نے اس کو سمجھا. تو ضرورت ہی سمجھ کی ہے کہ لوگوں کو قرآن و حدیث
حدیث بتائی جائے اس کے مطابق کہ یہ عمل کیوں ہے، اور جو خرابیاں ہیں ان کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کر لینا، یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ورنہ ان خرابیوں کی وجہ سے لوگ ادھر سے ہٹ کر دوسری طرف پلٹتے جا رہے ہیں، پلٹیں گے، وہ کہیں کہ وہاں قرآن ہے، وہاں حدیث ہے۔ تو آج کی جو بات میں نے پیش کی، فلسفہ موت و حیات اور اس کی حقیقت، یہ موضوع ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ، کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، کیسے ممکن ہے؟ وہ تم امواتا، تم کچھ نہیں تھے۔ اب یہاں وجود باری تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ویسٹرن ورلڈ اسپیشلی اللہ کے وجود پر کہ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے ہونے کا نہ ہونے پر ہمارا تو عقیدہ ہے اللہ رب العزت ہے اور رہے گا، وہ حی القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی نہ نیند آتی، اس کی شان بڑی بلند برا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں، کچھ نہیں تھے، تم ہے ہی نہیں تھے، تو اس نے کیا کیا؟ مردہ تھے، ختم تھے، اس نے صرف پانی کے ملاپ سے ہڈیوں کا ایک بہت بڑا پنجر اور اس کے اوپر پھر شریانے، پھر گوشت، پھر کمال انداز میں تخلیق کیا، فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ اب اللہ وہاں تخلیق فرما رہا ہے، توجہ سے میرے جملوں کو غور سے سننا ہے، میں پردے کے ساتھ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ وہاں پر انسان کو تخلیق کرتا ہے جہاں کوئی انسٹرومنٹ پہنچ نہیں سکتا، جہاں کوئی آلہ پہنچتا ہی نہیں، کہ یہاں سے شیپ بنائے تو سر بن جائے، یہاں سے شیپ بنائے تو دل بن جائے، یہاں سے شیپ بنائے تو جسم بن جائے۔ وہاں پر کوئی ہاتھ نہیں پہنچتا، وہاں پر کوئی انسٹرومنٹ نہیں پہنچتا، وہاں پر کوئی آلہ نہیں پہنچتا، بلکہ دو پانی ملتے ہیں، کروموسوم ایکس اور وائی ملتے ہیں، بس رب باری تعالیٰ کے کن فیکون کا فرمان جاری ہوتا ہے، اور وہاں اس بطن کے اندر، اس کنویں کے اندر انسان پیدا ہو کر تشکیل پانا شروع ہو جاتا ہے، تشکیل پاتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تشکیل پاتا ہے۔ اچھا صرف پیدا نہیں ہوتا، خوراک کا بھی انتظام وہاں کر دیتا ہے۔ غافل انسان جو تجھے وہاں خوراک دیتا ہے جہاں خوراک کا کوئی ذریعہ نہیں، جب دنیا میں لائے گا تجھے بھوکا رہنے دے گا؟ کیوں دوسروں کے حق پر غلط نظر سے دیکھتا ہے؟ اب اگلی بات تو فرمایا کچھ نہیں تھے، عدم تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر تمہیں زندگی دے دی۔ اب موت تھی، موت نے زندگی دی، پتہ لگا پہلی موت زندگی کے آنے سے ختم ہو گئی، پہلی موت زندگی کے آنے سے ختم ہو گئی، وہ جو مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا، ایک نیا روپ انسان کا ہے، مردے سے زندہ ہوا۔ پھر کیا کیا؟ پھر فرمایا ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ کون سی موت؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، وہ موت جو ہر ایک جیو نے جس کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نے چکھنا ہے۔ اب وہ چکھا، اب رب نے یہاں پر موت کو ذائقہ کہا ہے، ذائقہ اس کا ہوگا جس کی زندگی کے مطابق جو کھایا اور بویا ہوگا ویسا ہی اس کو ذائقہ مل جائے گا، ویسے ہی اس کو ذائقہ مل جائے گا۔ اگر مستغفر والا بن کر زندگی گزاری ہوگی ذائقہ بھی ویسا ہوگا، اتنی دیر۔ میں قرآن کی آیت بھی آپ کو سناتا ہوں اس پر بھی۔ اور اگر اس نے میرے محبوب کا منکر اور میری ذات کا منکر ہو کر زندگی گزاری ہوگی، موت بھی ویسی ہوگی۔ قرآن میں رب نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، قسم ہے ان فرشتوں کی، رب فرشتوں کی قسمیں کھا رہا ہے۔ کن فرشتوں کی؟ جو کافروں کی جانوں کو بڑی سختی سے نکالتے ہیں
اور ساتھ ہی والناشطات نشطا، ان فرشتوں کی بھی قسم جو میرے محبوبوں کی جانوں کو میری بارگاہ میں یوں لاتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال نہیں نکالتے۔ اصل میں قسم فرشتوں کی نہیں، ان کی وجہ سے آ رہا ہے جن کی جان اپنے پاس بلا رہا ہے۔ اب ذہن میں رکھیں، ثم یمیتکم، تمہیں پھر موت دے گا۔ ہر ایک چیز میں موت کا ذائقہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ ذائقہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر۔ اب اس ذائقے کا اصل میں وہ جو اثر ہے وہ ایمان ہے۔ جس کا ایمان جیسا اس کے موت کے ذائقہ کا اثر ویسا۔ اب اگلی بات فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ کے بعد پھر فرمایا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندگی دے گا۔ یہ کون سی زندگی ہے مالک کا؟ یہ برزخ کی زندگی ہے، یہ قبر کی زندگی ہے۔ میں نے قرآن کی آیت سے اب ہوا کیا؟ پہلی حیات آئی، اس نے پہلی موت کو ختم کر دیا۔ دوسری حیات آئی، وہ کون سی ہے؟ وہ جو موت کا ذائقہ چکھا تھا اس نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ پتہ لگا موت تو ختم ہو سکتی ہے، زندگی ختم نہیں ہوتی ہے۔ وہ کوئی بھی طریقہ ہو، وہ اس دنیا میں ہو یا برزخ کی ہو، موت ختم ہو جائے گی، زندگی ختم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب فیصلے ہو چکے ہوں گے، رب جنتیوں کو جنت میں، دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج چکا ہوگا، اعلان کرے گا سب جنتی اور دوزخی جنت کے منڈیروں پر آ جاؤ، دیواروں پر آ جاؤ، سب کو بلائے گا۔ موت ایک مینڈے کی صورت میں پیش کی جائے گی، اور جب پیش کی جائے گی اور اس وقت موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا آج موت کو بھی یہ بتانے کے لیے کہ موت بھی ختم ہو گئی، موت تو ختم ہوئی ہے مگر زندگی ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس سے ایک اور نقطہ نظر آیا، اور ہمارا عقیدہ بعد الموت، موت کے بعد زندگی کا ہے، قبر کے بعد زندگی کا ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے کہ دو موتیں، دو حیات۔ پہلی موت، حیات نے پہلی موت کو منسوخ کر دیا، دوسری موت آئی، اس نے پہلی زندگی کو منسوخ کیا، مگر ثم یحییکم، پھر زندگی آئی تو اس نے پھر موت کو منسوخ کر دیا۔ دو باتیں ہو گئی۔ اب اس میں ایک اور نقطہ جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اب میں اس مضمون پر کہ وہ احادیث مقدسہ کی طرف جاؤں، میں میرے قرآن کی طرح دینا چاہتا ہوں۔ اب اس سے کچھ لوگوں نے کے ذہنوں میں ایک سوال آ گیا کہ جو قبر میں چلا جاتا ہے وہ سنتا نہیں، اور اس پر قرآن کی آیت بھی آ گئی، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے ہاں زندگی کیا ہے اور اللہ کے لیے زندہ کہتا ہے، اس پر غور کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے وہ بینا ہے، ہم سمجھتے ہیں جو کانوں سے سن رہا ہے وہ سننے والا ہے، ہم سمجھتے ہیں جو ناک سے سن رہا ہے وہ زندہ ہے، ہم سمجھتے ہیں جو ہاتھ سے پکڑ رہا ہے وہ زندہ ہے، ہم سمجھتے ہیں جو چل رہا ہے وہ زندہ ہے، ہم سمجھتے ہیں جو کھا پی رہا ہے وہ زندہ ہے، ہم سمجھتے ہیں جو آنکھیں جھپک رہا ہے وہ زندہ ہے، ہم سمجھتے ہیں جو معاملات میں زندگی کر رہا ہے وہ زندہ ہے۔ رب سے پوچھو یہ زندہ ہے؟ رب نے کہا میری زندگی اور موت کا معیار اور ہے، مالک تیرا کیا ہے؟ رب کہتا ہے میرا معیار یہ ہے جو میرے محبوب کو مانے وہ یہاں رہے یا وہاں وہ زندہ ہے، اور جو میرے محبوب کو نہ مانے، جسے میرے محبوب کی پہچان نہیں، جسے میرے محبوب سے تعلق نہیں، جسے میرے محبوب علیہ السلام سے محبت نہیں، جس کا تعلق غلامی نہیں، تعلق عشق نہیں، تعلق نسبت نہیں، تعلق ادب نہیں، تعلق طہارت نہیں، تعلق وارثگی نہیں، تعلق اعداد نہیں، جس نے میرے محبوب کو نہ مانے، میں نے کہا نہیں سو
عمیٌ بکم عمیٌ فہم لا یرجعون. کہا نہیں وہ آنکھیں رکھ کر بھی نہ بینا، وہ زبان رکھ کر بھی گونگے، وہ کان رکھ کر بھی بہرے. فہم لا یرجعون، وہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں. مالک ابو جہل کو نہیں کھیلتا تھا اور ابو لہب کہلاتا تھا. ابو لہب کیا پھرتا تھا؟ پھرتا ہوگا مگر وہ زندہ تھوڑی ہے. مالک زندگی کیا ہے؟ زندگی میرے محبوب کو مان لینے کا نام، ان پر برفتہ ہو جانے کا نام، اس کو اپنے آنکھوں کا سونا بنانے کا نام. اب میں واپس پلٹتا ہوں پھر آیت کی طرف. آیت تو نہیں رہی کہ محبوب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. رب کہہ رہا ہے اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تو قبرستان جا کر تبلیغ کرنا تو نہیں تھی. کہ حضور کی ڈیوٹی تھی کہ قبرستان جائیں، قریش والوں کی قبرستان جا کے بتائیں کہ اللہ ہے کیا. رب کنہیں مردہ کہہ رہا ہے؟ رب زندوں کو مردہ کہہ رہا ہے. وہ جو ابو جہل کا پورا ٹولہ تھا، وہ جو عبداللہ ابن ابی کا ٹولہ تھا، رب کہہ رہا ہے محبوب یہ مردہ ہو چکے ہیں، اس لیے تو تجھے سنتے نہیں ہیں. ہم سے تو پوچھنا، یہ دیکھ ابو بکر بھی تو ہے کیسے سنتا ہے، یہ عمر بھی ہے، یہ عثمان بھی ہے، یہ علی بھی ہے، یہ بلال بھی ہے، یہ سہیب بھی ہے. یہ تو تیرے تکڑے پر ہی سب کچھ لٹانے کے لیے تیار بیٹھے. لا تسمع الموتى، محبوب تو ان مردوں کو نہیں سنا سکتا، یہ زندہ ہو کر مردے ہیں. اور محبوب جو تیرے ہوں وہ کٹ جائیں، کٹ کر جسم قبر میں چلے جائیں، پھر بھی وہ مردہ نہیں. بل احیاء، میں کہتا ہوں وہ زندہ ہے. آئی زندگی اور موت کی حقیقت. ہم کیوں حضور دعوت صاحب کا ذکر کر رہے ہیں؟ کیوں خواجہ، کیوں بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ وہ سمجھے کہ چلے گئے، ہم سمجھے وہ جا کر بھی کہیں نہیں گئے. جو حضور کے ساتھ جو رب والا ہو جائے وہ بھی کبھی مرتا ہے. جو رب والا ہی ہوتا ہے اور جس کا رب ہو جائے. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فاذکرونی فی حال سرورکم، تم حال سرور میں ذرا علی اجمیری مجھے یاد تو کرنا. اذکرکم وانت فی قبورکم، تم قبروں میں بھی چلے جاؤ گے تو تمہارا ذکر جاری کر دیں گا. ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر فرما، ان کی تفسیر ارشاد کی ہے. وہ فرما رہے ہیں تو موت و حیات کی حقیقت کی سمجھ لگی. پھر قرآن کی آیت دیتا ہوں. میں نے کہا انشاءاللہ قرآن سے پڑھنا، کبھی آئے تو صحیح. یہ بولی اصل میں کسی نے سمجھی نہیں. کچھ پڑھتے ہیں نکل جاتے ہیں، مگر ان کے پاس بیٹھو اسی طرح جیسے مولا روم فرماتے ہیں. مولا روم فرماتے ہیں مکھی بھی، شہد کی مکھی بھی پھول سے رس لیتی ہے، اور بھیڑ وہ بھی اسی پھول سے رس لیتی ہے، لیتا ہے. فرق کیا ہے؟ دونوں ایک ہی پھول سے رس لے رہے ہیں. ایک کا شہد بن رہا ہے، ایک کا زہر بن رہا ہے. جو محبوبوں کا نقش نکالنے کے لیے قرآن پڑھے، اس کے لیے قرآن اس کے لیے سزا بن جاتی ہے، تو اسے سزا دیتا ہے قرآن کی. اور جو محبوبوں کی شان کے لیے قرآن پڑھے، قرآن اس کے لیے رحمت و محبت کے سمندر کھول دیتا ہے. اسے تو پھر صادق کا حق کا کتا بھی آ رہا نظر آتا ہے، کہتا ہے تو بھی آ رہا ہے، کن کا کتا ہے؟ کتے کو چھوڑ، اس کی سنگت کو دیکھ، ذکر کون کر رہا ہے؟ پھر اس کو ہر چیز آ رہا نظر آتی ہے. پھر اسے صفا مروہ کی عام نظر نہیں آتی، پھر اسے مقام ابراہیم کی عام نظر نہیں آتی. پھر وہ بحثوں میں نہیں پڑتا، وہ ان کے ساتھ جڑ جاتا. عرض کر رہا ہوں ہائے یہ زندگی کی بات بھی عجیب ہی ہے، یہ دریش کی بات ہے. عرض کر رہا ہوں تو ایمان والوں کی کیفیت یہ ہے. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. جو لوگ ایمان لائے، اب خبر میں جانا میں ختم ہو جانا ہے، میں بھی حدیث سے دلال نہیں دے رہا، میں بھی قرآن پڑھوں. اگر قبر میں جا کر ختم ہو جانا ہے، پھر آپ سے تو پوچھو مالک ختم ہو جانا
رب نے کہا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کرتے رہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا. جن کا اجر ختم نہیں ہو رہا وہ خود ختم ہو جائیں گے. سمجھ نہیں لگی مجھے کہ جن کا اجر ختم نہیں ہو رہا رب کہہ رہا ہوں کا اجر ختم نہیں ہوگا تو اجر لینے والا ختم ہوگا. یہ تو رب کو گوارا ہی نہیں, یہ تو رب کا طریقہ ہی نہیں. اب اگلی بات اب حدیث کی طرف آتا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری مسلم مشکات سیاستہ کی حدیث ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے, اچھا برزخ آڑ اور پردے کو کہتے ہیں, جو قبر کی زندگی ہے اسے برزخ کہتے ہیں, پردہ. اب اس کی مثال سمجھا دیتا ہوں آپ کو کہ زندگی کا دوام کیسے رہتا ہے. بڑی سادگی سے چند لمحوں میں آسانی سے. پانی کی 3 حالتیں سائنس میں پڑھتے تھے کبھی بچے تھے. پانی کی 3 حالتیں, ٹھوس, مائع, گیس. تینوں کی اثر پانی, مگر جو مائع کی خصوصیات ہے وہ ٹھوس کی نہیں ہے, جو ٹھوس کی خصوصیات ہیں وہ گیس کی نہیں ہے. اور ان تینوں کی خصوصیت اپنی اپنی جگہ. یہی حال زندگی کا ہے. جس زندگی کی خصوصیت یہاں ہے بھوک بھی لگے گی, شادی بھی ہوگی, روٹی بھی کھائی جائے گی, کاروبار بھی کیا جائے گا, اٹھا بھی جائے گا, بیٹھا بھی جائے گا. مگر یہی زندگی جب قبر میں چلی جائے گی اب یہ ضروریات ہٹ جائیں گی, 2 ہی چیزیں رہ جائیں گی, یہ رحمت ہے یا عذاب ہے. یہ رحمت ہے. اب اگلا سوال قبر کے حوالے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں حضور کی حدیث کی طرف آنا چاہ رہا ہوں, میں اس سے پہلے ایک اور حدیث جو میں مضمون رکھنا چاہ رہا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ. 2 چیزیں. اب میرا آخری سوال توجہ کے ساتھ یہ بتائیں کہ قبر میں اگر زندگی نہیں ہے تو عذاب کس پر ہے؟ سوال کہ قبر میں اگر زندگی نہیں, توجہ رہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر عذاب ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ زندگی ہے تو عذاب ہے, اور قبر میں صرف خالی روح پر عذاب ہونا ہے, جسم پر بتائیے. بولیے ذرا دھیان سے بولیے. جسم اور روح دونوں پر کیا روح اٹھائی جائے گی قبر میں, تو جسم اور روح دونوں پر عذاب ہے. تو جب جسم اور روح دونوں پر عذاب ہے تو زندگی ہے تو عذاب ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, بخاری میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے قبر کے پاس رکے, 2 قبروں کے پاس, تو دونوں قبروں کے آباد کو حضور نے دیکھا اور پوچھا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا دونوں کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. ایک شخص جو تھا وہ غیبت اور چغلی کرنے والا تھا, اور دوسرا شخص جو تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے, نجاست سے احتیاط نہیں کرتا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنیاں پکڑی سبز رنگ کی, ان کی قبروں پہ رکھ دی اور کہا جب تک یہ ہری رہے گی, اللہ کا ذکر کرتی رہے گی, تب تک ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی. اب پتہ لگا کہ زندگی میں عذاب ہے, قبر کی زندگی میں عملاً بھی حضور نے بتایا, حدیث تو ہے کہ دوزخ کے گڑھوں میں سے عملاً بتایا. اچھا جن پر عذاب نہیں ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ انبیاء, رسل, صدیقین, شہداء, وہ کیا کر رہے ہیں؟ تو معراج نبی پہ لے کے جاتا ہوں. معراج کی رات آقا علیہ السلام قبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے اور کہا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ, میں نے دیکھا موسیٰ کھڑے تھے اور صلاۃ پڑھ رہے تھے. اب آگے 2 باتیں سمجھ, اب آگے آئیں. یہی 2 چیزوں سے آگے لے کر آ رہا ہوں کہ جب موت اور زندگی کی کیفیت کو سمجھانے کے لیے کہ جب قبر کی زندگی ہے تو عذاب ہے. بولیے اگلی بات. مجھے پتہ ہے اس لیے ہم کام سنتے ہیں بس تاں یا تھا یا کرامت
اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں کہ آج کے دور میں حضور داتا صاحب کے صدقے عقیدہ سمجھ آئے کہ حضور داتا صاحب کیا ہیں، کیا عقیدہ ہے۔ وہ کرامت تو دور ہوتی ہے اولیاء کے قدموں کی۔ اب ساری دنیا سنتی ہے، ایام بلوغت دیکھیے، ایام بلوغت جب بچہ جوان ہوتا ہے تو پسند کرتا ہے کہ وہ پسند کرتا ہے ایسا، پھر پسند کرتا نہیں کرتا۔ بس یہی حال اولیاء کا ہوتا ہے، وہ بتانا نہیں چاہتے، رب کرامت ان سے کروا کے بتاتا ہے میرا بڑی ولایت والا ہے۔ بس اس سے آپ آگے نہیں سمجھا۔ اب آئیں دوسری طرف آئیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کی حدیث، فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ، اب جن پر عذاب ہو رہا ہے وہ تو زندہ، تو جن پر رحمت ہو، جن کا گھر ہی جنت کا ہو گیا ہو، تو جنت میں رہنے والے مردہ ہوتے ہیں یا زندہ؟ بولے نا، تو پھر یہی وجہ ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اور ان کی زندگی کیوں ملی؟ یہ اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ کیا وقت ہوا ٹھیک ہو گیا، 6 منٹ نہیں کریں۔ عرض کر رہا ہوں اب ان کو زندگی کیسے ملی؟ قرآن کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ ان کے قول ثابت کی وجہ سے ان ایمان والوں کو، توحید و رسالت پر گواہی دینے والوں کو، توحید و رسالت سے نوازنے والوں کو وہ خیر و رحمت عطا کر دیتا ہے کہ وہ اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ وہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، وہ اس جہاں میں رہیں یا اس جہاں میں، رب تعالیٰ ان کے پائے لغزش میں کبھی بھی کسی قسم کے ان کے قدم کے اندر لغزش نہیں آنے دیتا، انہیں کسی بھی طرح سے ہلنے نہیں دیتا، بلکہ ان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی ذات پر اس کو عمل نافذ کر دیا ہوتا ہے، بلکہ اوروں کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہم اولیاء سے نسبت کیوں رکھے؟ تاکہ چونکہ وہ مضبوط ہیں، تو مضبوط لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، مضبوطوں کے پاس بیٹھنے سے جملہ محفوظ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتگان کے پاس بیٹھو گے تو محفوظ بھی ہو جاؤ گے، اور اگلا جملہ یار کی خیر کے صدقے محظوظ بھی ہو جاؤ گے، تلذذ پاؤ گے، لطف پاؤ گے، خیر کا، لطف کا، کرم کا، کبھی نہ کبھی ادھر بھی کچھ نہ کچھ گرے گا تو خیر پڑ جائے گی۔ اب یہی نکتہ قبر کے اندر جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے، حدیث کے لفظ ہے کہ وہ اس کی روح لوٹائی جاتی ہے۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کون، مسلمان ہو، کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سارے قبر میں برزخ کی جو طریقہ ہو زندہ ہے، یہ عقیدہ ہے، اس کا طریقہ کار ہے، موجود ہوگا۔ اب جب فرشتے آتے ہیں منکر نکیر اور اسے آگ کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر پہلا سوال پوچھتے ہیں من رب، اب آرو پوچھ کیا تمہارا رب کون ہے؟ وہ جو رب والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے۔ ابھی بھی کہتے بھائی یہ ابھی کویسچن کمپلسری نہیں تھا، یہ الیکٹیو کویسچن تھا، یہ اختیاری تھا، ابھی خاتمہ نہیں ہوا۔ رب کو ماننے کے باوجود اگلا سوال ہوتا ہے، جب رب کو مان لیا جائے تو اگلا سوال تو نہیں ہونا چاہیے نا، اگلا سوال ہونا ہی چاہیے۔ پھر دوسرا سوال ہوتا ہے ماں دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اچھا، ابھی بھی یہ اختیاری سوال ہے، ان دو کے جواب نہ بھی دیتا تو ابھی بھی بچت ہے، ممکن ہے۔ اور تیسرا سوال ہوتا ہے ماں کنتا تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماں علم کا۔ بس دو صورتیں ہیں اس زیارت کی، ایک زیارت کا طریقہ امتی
وہیں دفن ہو، وہیں سے گنبد خضرا کے فاصلے ملا۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں وہ وہاں سے امتی حضور کو تکتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے بندے بتا تو صحیح ماں کنتا تکون، اب تک کر نہیں، اب حسن کو تک کے نہیں، بتا دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا تقریریں کرتا تھا، کیا دوستوں میں میرے محبوب کے بارے میں کہا کرتا تھا۔ اسی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مانگ گیا۔ بتا آج کیا نا دنیا میں کیا کہتا تھا، تیرا کیا رتبہ، تیرا سٹیٹس کیا تھا میرے محبوب کے بارے میں بتا۔ اور دوسرا طریقہ وہ جس نے مثالی کے ساتھ میرے آقا کو اختیار ہے خود قبر میں آ جائیں، وہ بھی اختیار جس میں مثالی، میں جملے وضاحت کرنے وقت نہیں میرے پاس، جس میں مثالی کے ساتھ تشریف لا سکتے ہیں۔ اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ اب اگلا جو چیز دینے لگا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ شیخ کے صدقے جو انہوں نے ہمیں نصیب کیا، مجھے لگتا ہے کہ رب نے جو پہلے دو سوال کرنے ہیں وہ ہم سے کرنے ہی نہیں، پھر میں عقیدہ بھی بھول رہا، وہ ہم سے ہے ہی نہیں، وہ تو فرق کرنا ہے اپنا ہے یا کوئی اور ہے، مصطفیٰ کریم والا ہے یا کوئی اور ہے۔ اور یہی عقیدہ امام بخاری کا ہے۔ کس کا؟ امام بخاری کا عقیدہ یہ ہے، قبر کے حوالے سے امام بخاری قبر کے سوالات کے حوالے سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات سے لے کر آخری حدیث کلمتان خفیفتان تک 7 مرتبہ قبر سے متعلق سوالوں والی حدیث لائے۔ کہیں پر امام بخاری نے 3 سوال نقل بھی کیے ہیں، سوال یہ نقل کیا ہے بندے بس یہ بتا مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ جس نے مصطفیٰ کو پہچان لیا اس نے دین کو پہچان لیا، اس نے رب کو پہچان لیا بس۔ اور امام بخاری کہتے ہیں وَهُوَ يُقَالُ، جو بندہ مومن ہوگا آقا کو تک کر لجپال زلفیں جب دیکھے گا، جب کریم آقا کا چہرہ دیکھے گا، جب مفتوحات چہرہ دکھے گا، جب وہ لیل کی زلفیں تکے گا، مازاد کی آنکھیں دیکھے گا، علم نشرح کا سینہ دیکھے گا، ید اللہ کے ہاتھ دیکھے گا، جب ریشم دہرا دیکھے گا، جب آقا کی ذات دیکھے گا، تو وہ وقت میں آ کر کہے گا ہوا محمد ہوا محمد ہوا محمد، ارے یہ میرے آقا ہے، یہ میرے آقا ہے، یہ میرے مصطفیٰ ہے، ان کے تو گیت گاتے دنیا سے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب کوئی کہ اس کی کیا دلیل؟ آخر دن یہ قبر میں چند لگ جائے گا پتا، لگ جائے گا بس۔ اور جب وہ یہ کہے گا نا فرشتے مسکرا کر کہیں گے بھئی یار تو اپنی برادری والا نکل رہا ہے، ہم جانتے ہیں تم یہی کہو گے، نام سو جا کنہومت القروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ اب پہلی رات کی دلہن سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ بتایا جاتا ہے وہ کہتا ہے خوشخبری دے آؤں، آئے تو مانتا میں کامیاب ہو گیا، گھر بتاؤں سب کو خوشخبری دے دوں؟ وہ کہتے نہیں، پتہ لگ جائے گا جب ہر طرف تیرا ہی دور دورہ ہوگا۔ نام کا نومت الغروس، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ لوگوں اسی نومت الغروس اور لیلۃ الغروس کے دن کو ہم عرس کہتے ہیں۔ اب کہاں یہ عرس اور کہاں وہ میلہ جو میرے حضور آقا صاحب سے بات رکھتا ہے، اس میلے کا عرس سے کیا تعلق؟ ایک وہ عرس ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے صدقے، پہچان و معرفت کے صدقے انہیں کامیابی ملی، اور وہ ہماجدائے رحمت اور رب کی رحمت کے حقدار قیامت کے لیے ہو گئے۔ اور یہاں ہم نے اس کا جو معنی ہمارے ہم بابا ہو گیا، جہاں جہالت آ گئی، جہاں کمیلی آ گئی، جہاں پر بدعات سیاحت آ گئی، ڈھول ڈبکا، ڈھول کے ساتھ وہ چادر لے جانا، سگریٹ پینا، یہ کہاں ہے؟ گڑ غبارہ کرنا، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ زکات کا پتہ، نہ حج کا پتہ، نہ معاملات کا پتہ، نہ حقوق کا پتہ، نام ان کا لے رہے ہو۔ مانا تمہاری نسبت اچھی، مگر چلو
اسی لیے خوش کر لو، نمازی بن جاؤ، اس سے زیادہ سب خوش ہو جائے. اس لیے لوگوں پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، راستے کا حق نہ مارو. اس کا نام ہم نے میلہ عرس رکھ دیا. عرس وہی ہے جس میں بیٹھ کر جن کے ساتھ بیٹھا جائے تو انسان کا تعلق اللہ اس کے رسول سے جڑ جائے. اور ان کا حال یہ ہوگا قیامت کے دن، حال یہ ہوگا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم، کہ میرے محبوب کے غلاموں کی شان یہ ہوگی، نور ان کے آگے پیچھے دائیں طرف پھر رہا ہوگا. یہ نور والے ہوں گے جس دن ان کے چہرے مستبشرہ خوشگوار ہو جائیں گے، ان کے چہرے مسکرائے ہوں گے. اور اب یہ گا اور اوروں کے لیے دن 50,000 سال کا ہوگا. اللہ والوں کے لیے ایک روایت میں 4 جس طرح عصر کی رکعتیں نہیں پڑھتے اتنی دیر میں قیامت کا دن گزر جائے. اور اس سے بھی ہلکی بات، اس سے بھی اگلی بات، ہلکی سے مراد اس سے بھی اعلیٰ فرمایا سورہ القمر کے اندر، بلکہ جتنی دیر میں آنکھ نہیں جھپکی جاتی اللہ والوں کے لیے یہ دن ایسے گزر جائے. یہ حضور دادا صاحب نے رحمہ، یہ ان کی تعلیمات کے ساتھ میرے بات عرس کی سمجھائی. یہ عرس ہے، اس کے علاوہ کوئی عرس نہیں. میرے عرس میں فرق ہے. بچاؤ اپنی نسلوں کو، بجائیں. سما میں خود بھی پسند کرتا ہوں، اختلاف رائے اس پہ تو جو سے میں خود سما اور چیز ہے، مگر جو باتیں کر رہا ہوں یہ چادروں کے نام کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے. سرکار دادا صاحب کا عرس کریں، مگر اس عرس میں اگر قرآن و حدیث کا درس نہیں، وہ عرس میں ثواب کو شاید مل جائے مگر آپ کو حضور دادا صاحب کی تعلیمات نہیں مل سکے. تعلیمات ضروری ہے، زندگی کو بدلنا ضروری ہے. کرامات میرے حضور دادا صاحب کی زندگی کا ایک بات خود ہی کرامت بن گئی کہ آج 976واں عرس آ گیا. اتنے سالوں بعد بھی رب نے ان کا نام زندہ رکھا ہے. ہمارے آباء و اجداد کو کوئی نہیں جانتا. بچے سے بھی پوچھو یہ کون ہے، اللہ کے ولی ہے، رب نے محبت ڈالی ہے. اس بات کو سمجھو، یہی زندگی ہے، یہی طریقت ہے. اگر ان کا طریقہ نہ اپنایا تو کچھ نہیں. اور جو ان والے ہو جائیں گے جو جتنا چاہا تو پھر وہ لجپال ہیں، جتنا عمل کوشش اور بساط میں کر سکے. کبھی رہ جائے گی تو پھر مصطفیٰ بھی ہیں اور پھر مصطفیٰ والے بھی وہیں قیامت میں ہوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق پائے.